بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مہنگائی ضرور ہے مگر اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کا بل تو بہرحال دینا ہی ہوگا اور جو معاہدے ہوئے ہیں وہ بہر صورت پورے کرنا پڑیں گے۔ جب نگران وزیر اعظم یہ بات کر رہے تھے تو ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے ذریعے عوام پر ایک اور آسمانی بجلی گرائی جا رہی تھی، یعنی پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے 44 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 305 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 314 روپے 84 پیسے فی لیٹر ہو کر رہ گئی۔ ابھی لوگ بجلی کی قیمتوں پر دہائیاں ہی دے رہے تھے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ملک کو ماتم کدہ بنا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ ملک کے معاشی مسئلے کا حل مہنگائی میں اضافے کو ہی بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح مہنگائی کا سارا بوجھ پاکستان کے عام آدمی کے کندھوں پر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ وہ عام آدمی ہے جس کا ملک کی معیشت بگاڑنے میں اور ملک کو اس حال تک پہنچانے میں کوئی کردار نہیں۔ یوں تو پاکستان کا عام آدمی جرم بے گناہی کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ کیسی حکومت اور کیسے منصوبہ ساز ہیں کہ جن کے پاس ملک کے اقتصادی مسئلے کا حل مہنگائی کے سوا کچھ اور نہیں۔ ملک کے معاشی مسائل کا متبادل حل ماہرین کے نزدیک موجود ہے مگر پاکستان کو اس حل کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا۔ وہ حل ایک ایسی جادو نگری ہے جہاں قدم رکھنے والا پتھر کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ عمران خان اس کی تازہ مثال ہیں، جو اس حل کی جادو نگری میں قدم رکھنے کے باعث اٹک جیل کی ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک میں IMF اور امریکہ کے کنٹرول کو تھوڑا سا مؤدبانہ انداز میں جھٹک کر معاشی بربادی کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر، افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر کے اور روس کے ساتھ تیل اور گندم کے معاہدات کر کے IMF کے متبادل راستوں پر چلنے کی ایک اپنی سی کوشش کی تھی، اور یہی موجودہ دلدل سے نکلنے کا حل تھا۔ IMF کے پروگراموں کے چکروں میں پڑے رہنے سے اگلے 50 سال میں بھی پاکستان کی معیشت سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ IMF کو سیاسی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ IMF کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بحال اور ٹھیک کرنا مقصود نہیں بلکہ پاکستان کی کلائی مروڑی رکھنا مقصد ہے۔ سو IMF پاکستان کی کلائی مروڑ رہا ہے اور چیخیں پاکستانی عوام کی نکل رہی ہیں۔ پاکستان جب امریکہ کے مدار اور اندھی طاقت کے حصار سے نکلنے لگا تھا تو مغربی ذرائع ابلاغ یہی بتا رہے تھے کہ مغرب کے پاس پاکستان کی رسی کھینچنے کا ایک اور طریقہ ابھی باقی ہے، اور وہ ہے IMF کے ذریعے اس پر سختی۔ پاکستان اس جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ بالخصوص بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے بعد مغربی میڈیا کے پاس یہ ایک متبادل حل تھا کہ پاکستان کی معیشت کو اس حد تک خراب کیا جائے کہ وہ گھٹنوں پر آ جائے۔ آج یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ اب لوگ برملا پوچھتے ہیں کہ عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے PDM نے ہٹایا تھا تو پونے 2 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ مہنگائی کیا ہوئی؟ وہ تو اوپر ہی اوپر جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی مسیحائی کو کس کی نظر لگ گئی؟ وہ مس فائر ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے فرینڈلی فائر ہو کر رہ گئے۔ تجربہ کاری اور پرکاری کے دعووں کے سارے مینار زمیں بوس ہوئے۔ اب میاں نواز شریف کی تشریف آوری کو ہر مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے۔ پہلے اسحاق ڈار کو اسی انداز سے ناگزیر اعظم بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ کئی سینئر اخبار نویس اسحاق ڈار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کورس کی صورت میں گاتے تھے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اسحاق ڈار نواز شریف کی جیب میں پڑے ان کے معاشی پالیسی کا واحد ٹرمپ کارڈ تھے، جو انہوں نے اپنی آمد کی کامیاب راہ ہموار کرنے اور رائے عامہ کے جذبات کے دھاروں کو موڑنے کی امید پر قبل از وقت ہی پھینک دیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے جہاز پر ان کی آمد کا انداز ہی فاتحانہ اور شاہانہ تھا۔
یہ میاں نواز شریف کی واپسی کی ریہرسل ہی تھی۔ اسحاق ڈار اپنا جادو دکھاتے تو شاید عمران خان کی مقبولیت پر قابو پایا جا سکتا تھا، مگر میاں نواز شریف کی معاشی پالیسی کے یہ مدار المہام ان کی نیک تمناؤں کے باوجود ناکام ہو گئے۔ اب ان کے ذخیرے میں اسحاق ڈار سے بڑا کوئی معاشی میزائل نہیں ہے جسے وہ آزمانا چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہی کہا گیا تھا کہ انہیں ہٹا کر، یعنی عمران خان کو ہٹا کر بھی معیشت سنبھل نہیں پائے گی، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسے میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا بجا ہے کہ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ پاکستان میں اس وقت دو طبقات ہیں، ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے جس کے آگے ریاست کے وسائل دست بستہ کھڑے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بابائے قوم نے یہ ملک اسی طبقے کی منفعت اور عیاشیوں کے لیے بنایا تھا، اور دوسرا طبقہ عام آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کا جی کرے اس پر مہنگائی کا تازیانہ برساتا ہے۔ مہنگائی میں جس قدر اضافہ ہو، مراعات یافتہ اور بالادست طبقے کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے ڈالر کی 1000 روپے کا بھی ڈالر ہو جائے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ مراعات یافتہ جو کلاس ہے اس کی دولت مغربی بینکوں میں ہے اور ڈالروں کی صورت میں ہے۔ روپے کی ناقدری سے ان کی جائیدادوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے واقعی ایک طبقے کو مہنگائی کے بڑھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ طبقہ بلا شبہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ پہیہ جام کیا جائے۔ بڑے لوگوں کے لیے مہنگائی ایک چھوٹا مسئلہ ہے، مگر اصل مسئلہ چھوٹے لوگوں کا ہے جن کے لیے مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دھاڑی دار مزدور، پرائیویٹ تنخواہ دار، سفید پوش طبقے کے لیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح پاکستان کی دو کلاسز کے درمیان حالات کا ہی نہیں، سوچ و فکر کا گہرا تضاد آ گیا ہے۔ مراعات یافتہ طبقے کے لیے مہنگائی مسئلہ نہیں تو پسے ہوئے طبقے کے لیے مہنگائی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور آئے روز لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کر نہ صرف خودکشیاں کر رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ مار کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ اس کے لیے پہیہ جام ہڑتالیں کی جائیں۔ اگر واقعی مہنگائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تو پھر اس کے لیے لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جانیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنی دولت پاؤنڈز میں رکھنے والوں کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مگر ملک کی اکثریت کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اس قدر بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی کو ہی بے معنی سمجھتے ہیں۔ یہ تضاد ملک کے سوشل فیبرک اور حالات کے لیے اچھا نہیں۔ یہ ایک نئی طبقاتی تقسیم کی طرف قوم کا سفر ہے۔ وہ ہے امیر اور غریب، ڈالر میں دولت رکھنے والا اور پھٹی ہوئی جیب میں روپے رکھنے والا، دنیا کے بینکوں کے لاکروں میں مال رکھنے والا اور نقد جاں سمیت سب کچھ اس ملک میں رکھنے والا۔ اس وقت تک تو ریاست کے نزدیک مسئلہ اول کچھ اور ہے، اور ریاست 1.5 سال سے اسی مسئلے کو مینیج کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کوشش میں اصل مسئلہ اول یعنی معیشت کا کباڑہ نکل رہا ہے، اور یوں نہ ملک کو سیاسی استحکام مل رہا ہے، نہ معاشی حالات میں کوئی بہتری آتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ دہشت گردی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔